علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کیسے ہیں؟ جیسا کہ ہم اپنے سبق کو پڑھ رہے تھے جس کا نام ہے ہجرت نبوی۔ گزشتہ دنوں میں نے آپ کو اس کی ریڈنگ بھی کروائی، سوالات بھی کروائے اور معروضی سوالات بھی آپ کو حل کروا دیے۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہجرت نبوی کا خلاصہ۔ خلاصے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک لیسن کو ہم نے 1/3 کرنا ہوتا ہے، یعنی خاص اہم پوائنٹ کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اس طرح بیان کر دینا ہوتا ہے کہ وہ بات جو ہے پورے اس کو پڑھ کر وہ پورے لیسن میں جو ہمیں بتایا گیا ہے اس خلاصے کو پڑھ کر پورے لیسن کی ہمیں سمجھ میں آ جائے، یعنی ہم نے خاص جو باتیں وہ ہائی لائٹ کرنی ہوتی ہیں تاکہ اس کو پڑھ کر خلاصہ تک پوری طرح ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اس کی بہت سے طالب علم جو ہیں وہ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ خلاصے کو رٹا لگاتے ہیں۔ خلاصہ کیسے کرنا ہے؟ رٹا لگاتے جاتے ہیں، جہاں سے لفظ بھول جاتا ہے پھر آگے سے ان کا بھولنا ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو آج خلاصہ یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ بتاتی ہوں جس سے کبھی بھی آپ کو بھولے گا بھی نہیں اور رٹا بھی نہیں لگے گا۔ اس کا اہم سب سے یہ ہے کہ ہم اہم نکات جو لیسن میں دیے ہوتے ہیں ہم اس کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، جیسے دعوت اسلام۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں اسلام کی دعوت شروع کی تو مکہ کے لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا اور خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہے، کیونکہ آپ کا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ ادھر جب کفار نے دیکھا کہ جو لوگ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں وہ وہاں پہ طاقت پکڑتے جا رہے ہیں اور جو ہے اسلام جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے، وہ اسلام کے خلاف تو تھے ہی اور انہوں نے اس لیے طرح کی سازشیں کرنی شروع کر دیں۔ کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیریں باندھ کر ان کو گھر میں قید کر دیا جائے، کسی نے کہا جو ابو جہل جو اسلام کا بدترین دشمن تھا اس سازش میں سب سے پیش وہی تھا، اس نے کہا کہ کیوں نہ ہر قبیلے سے ایک سردار منتخب کیا جائے اور تمام سردار مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل کر دیں تاکہ ان کے قتل کا جو خون ہے وہ تمام قبائل میں بٹ جائے۔ اس رائے کو تمام سرداروں نے پسند کیا، آخرکار یہی بات طے ہوگی۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ارادوں کی بات ڈال دی تھی۔ آپ کو خبر ہو چکی تھی کہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں پڑی ہوئی تھیں۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ ادھر آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں پڑی ہوئی تھیں۔ آپ نے حضرت علی کو بلایا اور کہا علی مجھے اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج رات مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ دیکھیں اس پریشانی کے عالم میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کی فکر تھی۔ آپ نے حضرت علی کو کہا کہ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ چلے آنا۔ حضرت علی کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا، کسی کی قتل گاہ پر سونا کسی خطرے سے کم نہیں تھا، لیکن حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً حکم مان لیا اور آپ کے بستر پر لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار نے آپ کے گھر کا محاصرہ چاروں طرف سے کر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ان لوگوں کے درمیان میں سے گزر کر گئے۔ ان لوگوں کے آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے ایسی غنودگی اور نیند چھا دی تھی کہ ان کو خبر بھی نہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب نکلنے لگے، مکہ کی حدود سے نکلنے لگے تو بیت اللہ کی طرف دیکھ کر فرمایا اے مکہ تو مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، لیکن میں کیا کروں، مجبور ہوں کہ مجھے تیرے باشندے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق سے آپ کی پہلی بات چیت طے ہو چکی تھی کہ وہ کسی دن مدینہ کی طرف ہجرت ضرور کریں گے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، کیونکہ یہ بھی ضروری تھا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر مکہ سے چند کلومیٹر دور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ایک غار جس کا نام ہے جبل سور، وہاں پہ جا کے چھپ گئے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما کھانا تیار کرتی اور پتھریلے اور سنگلاگ پتھر راستوں میں سے گزرتی ہوئی غار میں کھانا پہنچاتی تھی۔ یہ بہت کٹھن اور مشکل کام تھا، لیکن حضرت اسما نے خدمات بڑی حوصلہ افزائی کے ساتھ اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ خدمات سر انجام